تاریخ کی سب سے خوفناک جیل جسے آپ موت کا خانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب 1918 میں امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے مستقبل کے ڈائریکٹر ایکسپلورر رائٹ چیپمین اینڈ ریورس منگولیا کے شہر اورگا کی جیل میں پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ قصبے کی جیل کے دورے پر لے گئے اس نے دیکھا کہ اورگا میں قیدیوں کے لیے رہائش اس سے بھی بدتر تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یا پڑھی تھی، کیونکہ قیدی بنیادی طور پر تابوتوں میں رہتے تھے۔ 4 فٹ بائی 3 فٹ کے ڈبوں میں رکھے ہوئے قیدی سردیوں میں اپنے کھانے کا راشن یا کمبل وصول کرنے کے لیے 6 انچ کے ایک سوراخ سے پہنچ سکتے تھے جب انہیں کوئی ملتا تھا، جو کہ بہت کم تھا۔ گارڈز ہر چند ہفتوں میں صرف 2 ڈبوں کو صاف کرتے تھے اور اس طرح کسی قیدی نے اپنے سیل کے باہر کو شاذ و نادر ہی دیکھا۔ قیدیوں کے اعضاء حرکت نہ ہونے کی وجہ سے اکڑ گئے، حالانکہ بہت سے لوگ ایسا ہوتا دیکھنے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے۔ جب کسی مجرم کے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے تو سخت جیل قائم کرنے کا خیال درست لگتا ہے۔ اس طرح کا فرد ایک مخصوص اصلاحی سلوک کا مستحق ہے اگر وہ مستقبل میں کامیاب اور بہتر ہونا چاہتا ہے۔ تاہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں کچھ جیلوں میں گڑبڑ کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو عقل سمجھتی ہے کہ مجرموں کو چند سال یا عمر بھر کی قید کی سزا دی جائے، لیکن اس کے علاوہ کچھ جیلیں اپنے قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی ہیں۔ یہ ادارے انسانی حقوق کے قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی شفافیت کے ساتھ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ بتانا تقریباً مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل آفریت کون ہے۔ منگولین لوگوں کے لیے یہ اورگا کی جیل تھی جس نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جسے الفاظ بیان کرنے سے باہر ہیں۔ ظلم کی تمام سطحوں کو ختم کرتے ہوئے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا جسے آپ موت کا خانہ کہہ سکتے ہیں۔ لکڑی کے باڑ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے گھروں کا ایک گروپ بیٹھا تھا۔ ہر گھر ایک تہائی کی طرح اتنا اندھیرا تھا کہ اندر سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گھروں نے سردی سے بچنے کا انتظام نہیں کیا، صرف قیدیوں کو شیطانی ہواؤں سے بچایا۔ ان تمام گھروں کے اندر لکڑی کے ڈبوں کا ایک گچھا تھا، 4 فٹ لمبے اور 2.5 فٹ اونچے اور تیز لکڑیوں کے 15 فٹ اونچے ذخیرے سے گھرے ہوئے یہ باکس جیل خانے تھے۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ایک عام انسان ان میں فٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب قیدیوں کو ان ڈبوں کے اندر بند کیا جاتا تھا تو یہ اس قدر تنگ اور بے چین تھا کہ وہ نہ تو بیٹھ سکتے تھے اور نہ لیٹ سکتے تھے، اس لیے انہیں تابوت جیل کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ امریکی ایکسپلورر رائٹ چیپمین اینڈ ریورس نے اپنی کتاب اکراس منگولی پلین میں بیان کیا ہے، ہر ڈبے میں صرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور شاید ہی کوئی روشنی اس کے اندر داخل ہو۔ نتیجے کے طور پر مرد اکثر اپنی بصارت کھو دیتے ہیں، جن کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ایک وقت کے بعد اپنی عقل سے محروم ہو جاتے ہیں۔
یہ 6 انچ سوراخ قیدیوں کو دن میں ایک بار کھانا کھلانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے انسانی فضلے کو ہر 2 سے 3 ہفتے میں ایک بار صاف کیا جاتا تھا۔ کچھ مردوں کے جن کے فرار ہونے کا زیادہ امکان تھا، ان کی گردنیں ان کے ہاتھوں کے گرد جکڑے ہوئے مینکلس کے جوڑے سے جکڑے ہوئے تھے۔ عام قیدیوں کے لیے خود کو کھجلی ہوئی حالت میں کھانا واقعی مشکل تھا۔ بندے کو تو چھوڑ دیں، البرٹ کاہن کے ذریعے مردہ قیدی خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے کم جرائم کیے تھے، ان نام نہاد جیل کی کوٹھریوں میں اذیتیں صرف چند ہفتے ہی چلیں گی، لیکن ان میں سے باقی جیل میں اپنے تقریباً تمام قیام کے دوران اس سے گزرے، اس سے ان کی اعضاء کو استعمال کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ سکڑ کر دور ہو جائیں گے۔ اگرچہ ان میں سے زیادہ تر کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن بہت سے لوگوں کی موت کی سزا پر عمل درآمد سے پہلے ہی تابوتوں میں مر جائیں گے، چونکہ سردیوں کے دوران اولمتار میں درجہ حرارت 0 سے نیچے گر جاتا ہے، اس لیے قیدیوں کا جم جانا عام بات ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔